بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 587 ہے، 587، اور آج کا عنوان ہے سورہ ملک کی فضیلت اور شفاعت۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: سورة فی القرآن 30 آیہ تستغفر لصاحبها حتى يغفر له، تبارک الذی بیدہ الملک۔ صحیح ابن حبان، کتاب الرقائق۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے مسلسل مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے، یعنی سورہ ملک۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کی غیر معمولی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہ مبارک سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش اور دعا کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے بخش دیتا ہے۔ یہ فضیلت اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کی ہر سورت خیر و برکت کا خزانہ ہے، لیکن بعض سورتوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضائل سے نوازا ہے۔ سورہ ملک اللہ تعالیٰ کی عظمت، کامل قدرت، موت و زندگی کی حکمت، آخرت کی جواب دہی اور انسان کی ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی ہے۔ جو شخص اسے محبت، یقین اور پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے سورہ ملک کو، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ جو پڑھتا ہے، اس کے مضامین پر غور کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، آخرت کی فکر اور نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کو خصوصاً رات کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ سونے سے پہلے الف لام میم السجدہ اور سورہ ملک، یہ 2 سورتیں پڑھ کر آرام فرماتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے مضبوط تعلق رکھنے، سورہ ملک کی پابندی کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کی شفاعت اور برکت سے اپنی مغفرت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔